من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیر محمد مجتبی فاروق بادشاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مکہ شریف یہاں پر موجود تمام ہی مشائخ اعظام علماء کرام اراکین اسمبلی تمام معزز و محترم شخصیات بزرگ بچے نوجوان میری مائیں بہنیں سب کو انتہائی محبت خلوص ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا پیر صاحب کا حسن انتظام کہ آج جو یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے یہ شب جمعہ کے موقع پر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اسے حسن اتفاق کہیں یا اسے حسن انتظام کہیں۔ اگر حسن انتظام ہے تو یقیناً نبی کے چاہنے والے حسین ہوتے ہیں، اور حسینوں کے انتظام بھی حسین ہوتے ہیں، اور اگر حسن اتفاق کہیے تو اتفاق میں برکت کی چاشنی پیدا درود سے ہوتی ہے، لہذا شب جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے، اور آج کی یہ محفل ہم سب کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان ساعتوں میں، ان لمحات میں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، رات کا وہ پہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے کچھ خوبصورت مراحل ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک رات کا وہ پہر ہے کہ جب پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کو سجدوں میں گر کے جبینیں جب پکارا کرتی ہیں تو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش دل کی بنجر زمین پر اس طرح برستی ہے کہ پھر صرف ایمان کے پودے اگا کرتے ہیں۔ لہذا یہ وہ وقت بھی ہے کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، کیونکہ اس کے بعد یقیناً جب آپ سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے تو تہجد کا وقت بھی ہو چکا ہوگا، اور آپ وہ 2 رکعات بھی ضرور ادا کریں گے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر جب ادا فرماتے تھے تو میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ اس طرح سے رویا کرتے کہ گویا
ہمیں ایسا لگتا کہ کہیں پر آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے کہیں پر کوئی ہانڈی ابل رہی ہے. اتنا روتے آپ اپنے رب کی بارگاہ پر رات کے اسی پہر. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں سامعین کرام، یہ بڑے ادب کی محفلیں ہیں. قریش کے ایک سردار تھے، قبول اسلام سے قبل اہل قریش نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے بھیجا. اور جب وہ آپ کے بارگاہ میں آئے، آپ نے وہاں کے جو مناظر دیکھے تو آپ نے اہل قریش سے جا کر کہا کہ قسم ہے حبل کی، لات کی اور منات کی، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ نہیں پا سکتے. اہل قریش نے پوچھا کہ کیوں؟ بڑے بڑے سردار انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم نے تو تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، تم تو کچھ اور ہی بات ہمیں سنا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، میں نے قیصر روم کا دربار دیکھا، میں بادشاہ ہرقل کے پاس بھی گیا، لیکن میں نے جو ادب اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی، میں نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی. جب سرکار، اب یہ ہم اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، انہوں نے محمد کہا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو صحابہ خاموشی سے سنتے ہیں اور اس طرح ساکت ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندوں نے گھونسلے بنا دیے. اور جب اپنے وضو کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کو اپنی ہتھیلیوں میں لینے کے لیے صحابہ کا گویا ایک مجمع امٹ پڑتا ہے کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے پائے. اور صحابی وہ وضو کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چہرے پر لے کر مل لیتے ہیں. اور جس صحابی کو وہ پانی نہیں مل پاتا، وہ جس صحابی نے ملا ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر، اپنے چہرے پہ ہاتھ لگا کے وہ تری محسوس کر لیتا ہے، اور وہ آپ کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، گرنے سے پہلے ہی چاٹ لیتے ہیں. تو اہل قریش تم غلبہ نہیں پا سکتے. میں نے محمد کے ایسے چاہنے والے دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادب کی محفل ہے. ادب خدا کو ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے. وہ چاہے تو ہم قیامت تک اسی طرح بیٹھے رہیں، اور وہ چاہے تو قیامت تک ہم سجدوں میں گرے رہیں. اس کے حضور، اس کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے فرشتے اس وقت رکوع میں ہیں، لا تعداد ملائکہ اس وقت قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے. اسے ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ اس کے محبوب کا ادب کرنا سیکھ جائے. ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب کا طریقہ آ جائے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب. جب تک ادب نہیں ہوگا محبت نہیں ہو سکتی. وہ سارے دعوے بیکار ہیں، بے بنیاد ہیں کہ جو ادب سے خالی. جب ادب ہی نہیں تو محبت کیسی؟ اور ادب کے بڑے تقاضے ہیں. یہ جو محبوب کی محفل ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ محبوب سجاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو پھر کچھ تقاضے ہوتے ہیں نعتوں کو سماعت کرنے کے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی لیا جائے تو ہمارے جسم کی حرکات رقص جیسے نہ ہو جائے. بڑا ادب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نعت جب پیش کی جا رہی ہے، اس نعت کی پیش کرنے کا مقصد بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ، میں صرف تمثیلاً آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ آپ نے حدیث پاک یہ ضرور علماء سے سماعت فرمائی ہوگی کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز ادائیگی نماز کے لیے کھڑے ہو، تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا جان لو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ نعت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور آپ ذکر کرنے والے اور ذکر سننے والے، ان دونوں پر یہ لازم ہے کہ جو کر رہے ہیں انہیں معلوم ہو کہ سرکار سن رہے ہیں، اور جو سماعت فرما رہے ہیں ان کے ادب کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے برابر میں ہی ملائکہ تشریف فرما ہے. ہماری ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، نعتوں کے دوران ہاتھوں کو اٹھانا، جھومنا. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر کیا سرکار یہاں پر ہوتے تو آپ یہ حرکتیں کر سکتے تھے؟ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پیش فرماتے تھے تو کیا ہاتھ جھما کرتے تھے؟ صحابہ کرام ادب سے سر جھکا لیتے تھے. یہ سرکار کا ذکر ہے، اس میں حرکت کیسے ہو رہی ہے؟ ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جب نبی کریم کلام فرماتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے پرندوں نے ان کے سروں پہ گھونسلے بنا لیے. خاموشی ہوتی تھی، سکوت طاری ہوتا تھا، کیونکہ یہ سرکار کا ذکر ہے. یہ دنیا کی، ارے دنیا کیا، کائناتوں کی عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہے، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، یہ محفل ہست و بود بنائی گئی، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. سرکار نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہ ہوتا. جی کچھ نہ ہوتا. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے پروردگار سے دریافت کیا کہ اے میرے رب یہ درود کیا ہے؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا پیارے درود وہ ہے جو تجھ پر میری تمام مخلوقات پڑھتی ہیں. درخت بھی پڑھتے ہیں، چرے بھی پڑھتے ہیں، پرندے بھی پڑھتے ہیں، گھاس کی ہر ایک پتی کا فسانہ درود ہے، گلاب کا کھلنا درود ہے، اس میں سے شہد کی مکھی کا رس چوسنا درود ہے. کائنات کی ہر شے تجھ پر درود پڑتی ہے. تو سرکار نے پوچھا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، علامہ قرطبی لکھتے ہیں اے میرے پروردگار دنیا میں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر تیری مخلوق نہ ہو تو پھر مجھ پر درود کون پڑے گا؟ تو پروردگار نے کہا پیارے میں تو ہوں، میں تجھ پر درود پڑھوں. تو یہ بہت ادب کا ذکر ہے اور یہ بڑے ادب کے تقاضوں کا متقاضی بھی ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ذکر کی یہ محفل مل جاتی ہے. یہ میلاد کی محفلیں ان مزارات کا فیضان ہے. میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مردے رہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے مردے ہیں جو زندوں کو کھلاتے ہیں. یہ مردے ہو کر کے زندوں کو کھلا رہے ہیں، اور جو زندے ہیں ان کو توفیق نہیں کہ وہ زندوں کو کھلا سکیں. تو یہ کیسے مردے ہیں؟ یہ تو بڑے عجیب و غریب مردے ہیں کہ جن کا فیضان آج بھی جاری ہے. لنگر چلتا ہے، کھانا ملتا ہے، دینے والی ذات پروردگار کی ہے. کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا کیونکہ رزاق وہ ہے، لیکن رزاق خود اتر کر خوان نہیں سجاتا، یہ اس کی شان جلالت کے خلاف ہے. گھر میں جب بچہ جاتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے اماں کھانے کو کچھ گھر میں ہے. سب سے پہلے بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں کچھ کھانے کو گھر میں ہے. اس بچے سے پوچھیے وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اے اللہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی شان جلالت کے خلاف ہے کہ اس کو اس طرح سے پکار کے کہا جائے. اس نے متعین کر رکھا ہے، رزق عطا وہی کرتا ہے
دینے والے ہاتھ اس کے تخلیق کرتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں. تو یہ فیضان ہے. لہٰذا جب ایسی محفلیں ہوں تو پھر ہمیں ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی سماعتوں میں چاشنی پیدا کرنی چاہیے اور اس ادب کو برقرار رکھنا چاہیے جو شیخین کریمین کا ادب تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوست ہیں اور بہت پہلے سے دوست ہیں، لیکن کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا. جب کہا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، اور خالی یا رسول اللہ نہ کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان یا رسول اللہ. دوسرے مراد رسول ہیں. سوچئے کہ جن کے لیے نبی دعا کریں ان کا کیا مقام ہوگا، جن کو رسول اللہ مانگتے ہو. یہ عمر مجھے مل جائے، جی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے اے پروردگار کوئی ایک عمر داخل اسلام کر دے. اور قضاء و قدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ عمر بن ہشام نہیں ہوگا، عمر بن خطاب، فاروق اعظم، وہ مراد رسول ہے. لیکن ادب کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھ کر گفتگو نہیں کی. کسی نے پوچھا کہ آپ سرکار کے حسن کے بارے میں بتائیے، تو ارشاد فرمایا جب دیکھا ہی نہیں تو بتاؤں کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر تو حضرت انس بن مالک نے زیادہ تر کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی کہ وہ آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے، ورنہ صحابہ تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے. بھائی سورج کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنی دیر تک آنکھیں نور سے ٹکرائیں گی؟ ان آنکھوں میں تو بہت تھوڑا نور ہے، وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو سراپا نور ہے. نور کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں اور اپنے رکوع کا خیال کرو، میں آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے خود فرمایا میں آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے بھئی آپ آگے سے نہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دیکھا تو صرف سر کی آنکھ سے جاتا ہے، آپ پیچھے سے کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ تو سائنس نے ثابت کیا کہ ہم سر کی آنکھ سے اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم آنکھ کی ریفلیکشن کی وجہ سے، جب آنکھ ریفلیکٹ کرتی ہے، جب کسی چیز کا عکس سامنے پڑ کر واپس آتا ہے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، اور اس ریفلیکشن کو نور کہا جاتا ہے. تو آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، مگر بہت تھوڑا سا نور ہوتا ہے. اگر یہ نور لے لیا جائے تو پھر انسان نابینا ہو جاتا ہے. آنکھ تو ہوتی ہے، دیکھ نہیں پاتا. آنکھ ہوتی ہے، دیکھ نہیں پاتا. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں تو ہیں، دیکھ نہیں سکتے، زبانیں تو ہیں، بول نہیں سکتے، ذہن تو ہیں، سوچ نہیں سکتے. تو پھر آنکھ تو رہ جاتی ہے، دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اس میں نور نہیں ہوتا. تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ نور کے سبب دیکھتے ہیں، اور جو سراپا نور ہو وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے آنکھ کا ہونا شرط نہیں، نور کا ہونا شرط ہے، وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. لہٰذا تم اپنے رکوع کا خیال کرو کہ میں آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ ساری باتیں ادب کی باتیں ہیں، اور ادب میں سے جب الف ہٹا دے تو دب کی باتیں ہیں. تو دب کے رہنا چاہیے، سرکار کی بارگاہ میں دب کے رہنا چاہیے. اور جہاں ان کا ذکر ہو، ان کی نعتیں ہوں، ان کا کلام پڑھا جائے، وہاں سر کو جھکانا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھا کر رقص کے انداز میں جھومنا نہیں چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، میرا کام ہے شریعت اور طریقت کی بات آپ تک پہنچا دینا. میں نے نہ خواجہ غریب نواز کی کسی محفل میں ایسے جلووں کے واقعات سنے، اور نہ میں نے بابا فرید الدین گنج شکر یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل میں بزرگوں کے ایسے واقعات سنے کہ لوگ جھومنے لگے اور اٹھنے لگے اور ناچنے لگے. کیونکہ جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں آنسو تو بہتے ہیں،
وہاں یاد تو آتی ہے مدینے کی، وہاں تڑپ تو اٹھتی ہے، وہاں درود کے نذرانے تو پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ اور واہ کی سزائیں تو بلند ہوتی ہیں، لیکن اپنے جسموں کی حرکت کو ادب کے تقاضوں میں ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جسم بھی حرکت کرتے ہوئے بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ادب ہمیں صرف ادب کے لیے پیدا کیا ہے، ادب۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ میں سماج فرمائیے میں یہ نہیں کہا کہ میری سنت، یہ نہیں کہا کہ میری سنت، ایمان کا تقاضا سنت نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں میری ذات یعنی محمد عزیز نہ ہو جائے۔ محمد کی نماز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے روزے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی زکوٰۃ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود سراپا محمد جب تک عزیز نہ ہو جائے۔ تو یہ اور یہ عزیز کیسے ہوں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، بلکہ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اقرار کس کا کریں گے؟ اتباع تو سب سے پہلے ہے، لیکن ان سے محبت، ان کی ذات اقدس سے محبت، ان کی ذات اطہر سے محبت، ان کی ہر ایک ادا سے محبت، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو صرف آپ کو دیکھنے آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، کوئی دور بیٹھ کے آپ کو تکتا رہتا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ثوبان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشکل آن پڑی ہے، بڑے سردہ تھے۔ تو سرکار نے پوچھا کیا مشکل آن پڑی ثوبان، کیوں فکر مند ہو، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکنے اور آپ کو دیکھنے کی عادت ہو گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا تو آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، دیکھیں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہوا بھی کیسے چلنے لگتی ہے۔ آپ تو ان مقامات پر ہوں گے تو پھر میں آپ کو کیسے سکوں گا؟ میں بس پریشان ہوں کیونکہ میرا وہ مقام نہیں جو آپ کا مقام ہے۔ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جی آپ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یہ ہوا بھی اور چلے گی، یہ سرکار کا ذکر ہے، تو پھر میں آپ کو کیسے سکوں گا، آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو سرکار خاموش ہو گئے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ بیان نہیں فرماتے، آپ وہی کہتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور پروردگار کا حکم نازل ہوا کہ کہہ دیجئے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور میں یہ باتیں آپ سے صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ محفل بڑی خوبصورت ہے، اور شب جمعہ کے جتنے فوائد اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجیے۔ یہ شب جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن، جمعہ عید کا دن ہے، اور عید اس وجہ سے ہے، آج آپ کو معلوم ہے آپ کی ڈبل عید ہے، ڈبل عید ہے۔ آپ ڈبل عید اس طرح سے ہے کہ جمعہ اس لیے عید ہے
کیونکہ اس میں حضرت آدم کی ولادت ہوئی، اور اس جمعے کو جب محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہوگا تو یہ تو ڈبل عید ہو گئی. ایک آدم کی عید کی وجہ سے جمعہ افضل ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس میں شامل ہو جائے جو امام الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کے سروں کے تاج ہیں، جب ان کا ذکر ہو جائے تو پھر عید بھی دگنی ہو جاتی ہے، چوگنی ہو جاتی ہے. تو آج اسی لیے یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس شب جمعہ کو جو ہمیں مل چکی ہے، جس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اور شاید یقیناً بہت سارے لوگ سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، جو سرکار کا حکم ہے. ہمیں تو قرآن پر چلنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم متجددین کی طرح نہیں ہیں، ہم روشن خیال اسکالرز کی طرح نہیں ہیں، ہم منکرین حدیث نہیں ہیں جناب. ہم متجددین کی طرح نہیں ہیں کہ جی قرآن میں تو فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے. ارے ہم اس بحث میں پڑھتے نہیں قرآن میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہم تو قرآن کی اس آیت کو پکڑ لیتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے دے لو، جس سے روکے اسے روکو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کیا چیز ہے موجود اور کیا چیز نہیں ہے موجود. جو رسول نے دیا وہ لے لو، جس سے روکے اس سے روکو. یہی شریعت ہے، یہی حکم ہے، یہی تقاضا ہے، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے. جس نے عمل کیا اسے جنت مل گئی، جس نے روگردانی کی اسے جہنم مل گئی. اب اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ گستاخی رسول کی منزلیں کون کون سی ہیں. 5 یا 6 گھنٹوں کی تقریروں میں نہیں جانا. جو کالا قانون کہے گا وہ گستاخ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس کہ ہم ان تعویلات میں پڑھیں کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. جس جملے سے سرکار کی گستاخی کی بو بھی آئے وہ شخص گستاخ ہے. سبحان اللہ. اور آپ تو جملوں کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر ذکر کرتے ہوئے لہجوں میں بھی کجی محسوس ہو تو وہ لہجوں کی گستاخی ہے. اگر ذکر کرتے ہوئے آنکھوں میں کمی محسوس ہو تو وہ آنکھوں کی گستاخی ہے. اور میں تو اس کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ اگر ذکر کرتے ہوئے اپنا نام تو عزت سے دلواؤ، اور جب سرکار کا نام آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زبان ٹوٹتی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے. چاچا جینا کتنے سیکنڈ لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں؟ جی زبان ٹوٹ جاتی ہے. میں اس کو زبان کی گستاخی کہتا ہوں. تو اتنی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ 6-8 گھنٹے کی تقریریں ہو رہی ہیں سمجھانے کے لیے. جو بلیسفیمی لا کو کالا قانون کہے گا، اس لیے کہ بلیسفیمی لا قرآن شریف کا بنایا ہوا ہے. یہ بلیسفیمی لا قرآن پاک میں موجود ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اس پر، اب دیکھیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز گفتگو دیکھیں، انداز گفتگو سماعت فرمائیے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہاں اگلا آیت کا حصہ بھی اللہ اور رسول پر ہی مشتمل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اللہ نے رسول کو باہر نکالا اور کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت. کیونکہ پیارے تجھے لعنت کے لیے نہیں بھیجا، تجھے تو رحمت کے لیے بھیجا. لعنت میں دوں گا، لعنت میں دوں گا کہ تو میرا محبوب ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان گستاخوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت.